پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کے قوموں کے طرف بھیجا، سو ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول دہل میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ غلطی سے کبھی اگر پیغمبر کو جھوٹا کہہ دیا، قرآن کے اللہ کے آیتوں کو جھوٹا کہہ دیا، من مانی کی، اس کے بعد میں تھوڑا سوچ سمجھ کر یہ بات کو مان لیتے، یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں پیغمبر کو جھٹلایا تھا، ہمیں اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا تھا، پیغمبر کو کہنے کو جھٹلایا تھا، تو ہمیں معاف فرما دو کر کے مان لیتے۔ یہ ایسا، اور جیسے یہ دل کے سخت تھے، یہ کہاں مانتے، یہ دل کے بڑے سخت ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں، اس کو سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے، پھر بس اتنا ہی جھٹلانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ پھر مذکورین پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات عصا و ید بیضا دے کر بھیجا۔ دیکھو نوح علیہ السلام کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیچ میں بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے نبی آئے۔ نبی اور پیغمبر میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ نبی تو نبی ہے، پیغمبر کا مطلب ہے رسالت آ جاتی ہے، ان کے پر کتابیں نازل ہو جاتی ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے نبی پیغمبر آئے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں، لوگوں نے ان کو جھوٹا بتلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ لے لیا۔ جس طریقے سے لوگ جھوٹا کہہ دیا، پہلے مرتبہ دل میں سوچتے سمجھتے یہ ہم نے غلط کام کیا، ان پیغمبر کو جھوٹا بتلایا، جیسا کہ ہم غلط کام کر دیا کر کے اپنے دل میں کہاں سوچتے، لیکن یہ دل کے اتنا سخت تھے کہ وہ دوبارہ مان بھی نہیں لیے، نہیں مانتے تھے۔ اس طریقے سے وہ لوگ اپنے سخت طبیعت تھے، اللہ تعالیٰ ان کی سختی کی وجہ سے ان کو سزائے مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد میں دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا سردار یعنی فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، ان اپنے معجزات عصا ید بیضا یعنی 2 معجزہ دے کر بھیجا۔ سو انہوں نے دعوی کے ساتھ ہی ان کا تصدیق کرنے سے تکبر کیا، اور لوگ جرائم کے خوگر تھے، وہ بالکل جرائم کے یعنی غلط کام کے خوگرد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس صحیح دلیل کے نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس بھیجا ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، یہ جادو کر کے بتلا دیا، یہ ید بیضا کو، یہ عصا کو، یہ جادو ہے، اور حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے، ان کے پیچھے پیچھے یہ لوگ بھی لگ رہے ہیں۔ اس ٹائم پر ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی بتوں کو بنانے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیسا منہ موڑ کے ان سے نکل گئے، دین اسلام کی طرف توجہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا زمین اور آسمان کو ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا تاکہ وہ عرب بنے۔ تو لوگوں نے جس نے اپنے ماں باپ نے ان کو بے علمی کی وجہ سے اگر غلط راہ پر چلے ہوگے تو تم کو علم آئے پیچھے تم بھی ان راہ پر چلو گے، اس لیے آتے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست اور دوسرے اور سرداری مل جاوے۔ بس یہ لوگ یہ بیوقوف کی طرح کی بات کر رہے، تم لوگ دنیا میں ہمارے پاس اس لیے آئے کہ تم کو رسالت ملے، یعنی ہمارے ملک تم کو ملے اور تم سردار بن جاؤ اور تمہارے بادشاہ بن جاؤ۔
مل جاوے، اور تم کو خوب سمجھ لو ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے، وما نحن لکما بمؤمنین، اور تم خوب سمجھ لو ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو جو ہمارے قلعہ میں ہے حاضری کرو، چنانچہ جمع کیے گئے، سو سب وہاں آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوئے۔ وہ جادوگر جو فرعون کے ملک میں تھے سبھی آدمی اکٹھا ہو گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے مقابلہ میں ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کو تم کو میدان میں ڈالنا ہے، جو جادو پہلا ہی بتایا نا، دیکھو میں انگلی لگا کے بتا رہا ہوں، کہا کہ میرے پاس اہلان کی جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے اللہ کے معجزہ کے سامنے۔ تو جادوگروں نے جو جادو لا کے دکھلایا اور جادو ڈالا تو اللہ کے معجزہ ان پر غالب آ گئی۔